کچھ تخفیف آ گئی تھی بچوں کے حکم میں، اور اسی طرح سے غلاموں کے حکم میں تخفیف آ گئی، حکم ہلکا ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہر وقت اجازت نہ لیں لیکن 3 اوقات میں اجازت لیں، رخصت آ گئی نا، تھوڑی سی ہلکا کر دیا، تخفیف آ گئی۔ اسی طرح سے آگے تخفیف ایک اور آ رہی ہے، پردے سے تخفیف کی گئی ہے تھوڑی سی۔ وہ عورتیں جو نکاح کی امید اب نہیں رکھتی، ضعف اور بڑھاپا اتنا ہو گیا، بڑھاپے کی اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ اب انہیں نکاح کی کوئی رغبت نہیں ہے، یا ان کی طرف کسی کو رغبت بھی نہیں ہوتی، تو ایسی خواتین فرمایا کہ اگر وہ جس طرح سے محرموں کے سامنے، یاد رکھیے گا، جیسے محرم کے سامنے عورت کو جانے کے لیے چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، اپنے ہاتھ ہتھیلیاں کھولنے کی اجازت ہے، پاؤں کے کھولنے کی اجازت ہے، اسی طرح سے اگر یہ اجنبی کے سامنے بھی چلی جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ بہت اچھی طرح سے مسئلہ سمجھیے گا۔ کیا میں نے کہا کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائے اور نکاح کی امید سے اب نکل جائے تو اب کیا ہے، اب اس میں تخفیف آ گئی ہے کہ جس طرح سے پیچھے بیان کیا تھا کہ اپنے محرموں کے سامنے کیا کر سکتی ہیں، چہرہ کھول سکتی ہیں، اسی طرح سے یہ بوڑھی عورت بھی غیر محرم کے سامنے بھی چہرہ کھول سکتی ہے، بس۔ لیکن ساتھ ایک قید لگائی ہے، غیر متبرجات بزینہ، چہرے پر زیب و زینت ظاہر کر کے نہ کھولے، سرخی پاؤڈر لگا کر نہ کھولے۔ لیکن پھر بھی فرمایا کہ اگر وہ با پردہ ہو کر ہی رہتی ہیں اور پھر بھی اپنے چہرے سے کپڑا نہیں ہٹاتی تو یہ زیادہ بہتر بات ہے، تخفیف دے دی ہے، احتیاط کر دی۔ دیکھیے گا، والقواعد من النساء، قواعد قاعدہ کی جمع ہے، قاعدہ، قاعدہ کہتے ہیں بیٹھنے والی، قاعدہ بیٹھنے والی، یعنی گھر کے اندر بیٹھنے والی، ٹک کے بیٹھنے والی، اب اس کو جناب دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، والقواعد، اور فرمایا کہ وہ بوڑھی عورتیں، من النساء، بوڑھی عورتیں، اللاتی لا یرجون نکاحا،